رحمت کی مغفرت کی یہ ساتھ ہو مبارک، دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے، اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک، جنت کی طرف جائے گا لے کر یہ سفینہ۔ بس یہاں سے ہمیں ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے انسان شناسی سے متعلق کہ رمضان انسان سازی کا مہینہ ہے، وہ یہ کہ ہم تمام انسان آج جو سب سے بڑی مصیبت ہمیں درپیش ہے وہ مصیبت گمشدگی ہے، گمشدہ۔ آج ہم بہت گمشدگی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ مبالغہ نہیں ہوگا اگر ہم آج کے اس دور کو ایک عنوان دینا چاہیں۔ یہ عصر کون سا عصر ہے؟ آیا عصر ٹیکنالوجی ہے؟ ہاں، اہل ٹیکنالوجی کہیں گے کہ یہ عصر ٹیکنالوجی ہے۔ آیا عصر مواصلات ہے یا کمیونیکیشن کا دور ہے؟ ہاں، اہل کمیونیکیشن یہ کہیں گے کہ یہ کمیونیکیشن کا دور ہے۔ اگر انبیاء سے پوچھا جائے، ہادیان دین سے پوچھا جائے، ان سے پوچھیں کہ دور کو کیا عنوان دیں، تو وہ بہت آسانی سے ہماری خدمت میں عرض کریں گے یہ عصر گمشدگی ہے، عصر گمشدگی، جس کے اندر انسان گمشدہ واقع ہوا ہے، گمشدہ انسان، ایسا انسان جو اپنی آپ کو کھو چکا ہے، اپنے آپ کو کھو چکا ہے، انسان لاپتہ، انسان گمشدہ۔ اور ایسا اس قدر سختی کے ساتھ ہوا، اس قدر نادانی کے ساتھ ہوا، اور اس قدر مشکل کے ساتھ یہ کام اس کے ساتھ پیش آیا کہ انسان گمشدہ ہو گیا، بالکل ایسے بچے کی طرح کہ جو کسی بازار کے اندر اگر کھو جائے۔ آپ نے بھی یہ منظر مشاہدہ کیا ہوگا بازاروں کے اندر، پارکوں میں یا بڑے اجتماعات کے اندر، جب چھوٹے بچے کھو جاتے ہیں اور ان سے جا کے کوئی پوچھے، جب وہ رو رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو، تو فوراً وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کھو گیا ہوں، میں گم ہو گیا ہوں، وہ کہے گا میرے ماں باپ کہیں کھو گئے، میرے ماں باپ مجھے نہیں مل رہے، میرے والدین کھو گئے، میری والدہ کھو گئی ہیں، میرے والد کھو گئے، مثلا میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ کھو گئے۔ آج کے انسانوں کی مثال اسی طرح اس معصوم بچے کی طرح ہے کہ جس کو اپنی گمشدگی کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ، اپنے سے متعلق امور کی گمشدگی کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اور خود اپنے گمشدہ ہونے کا قائل نہیں ہے، اپنے سے متعلق امور کے گمشدہ ہونے کا قائل ہے۔ مثلا ہم اگر کسی سے پوچھیں آپ کی گمشدہ ترین چیز آج کون سی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اپنا کوئی پرانا موبائل یاد آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا کبھی کوئی پرس یا بٹوا کھویا ہو اس کو یاد آ جائے، کسی کو اپنی کتاب یاد آ جائے، کسی کو اپنے کپڑے یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کارڈز یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کوئی دستاویزات یاد آ جائیں، کسی کو اپنے کاغذات یاد آ جائیں، کسی کو اپنی گاڑی یاد آ جائے، حتیٰ کسی کو ہو سکتا ہے کوئی فرد اپنا دوست یاد آ جائے کہ مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ یہ اس قدر حساس گمشدگی نہیں ہے انسان کی زندگی میں، اس سے بڑی گمشدگی خود گمشدہ ہے، خود گمشدہ ہے، اس بچے کی طرح جو قائل بھی نہیں ہے اس بات کا، یہ زیادہ بڑی گمشدگی ہے۔ کیونکہ اگر اپنی گمشدگی کا قائل ہوتا تو یقیناً اپنی تلاش میں نکلتا، خود کی تلاش میں نکلتا، اپنی شخصیت کی تلاش میں نکلتا، لیکن چونکہ اپنے ماں باپ کی گمشدگی کا قائل ہے تو بس یہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ ساری کوشش ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کرے گا، لیکن نادان خود گمشدہ ہے۔ بس انسانیت کو آج سب سے بڑی مصیبت گمشدگی کی درپیش ہے۔ اس گمشدگی سے نکلنے کے لیے ایک بہترین فرصت ہمارے پاس اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہترین فرصت ہے ہمارے لیے گمشدگی سے نکلنے کے لیے، جو کہ ماہ مبارک رمضان میں زیادہ بطریقہ اولا ہمارے لیے ایک اچھی فرصت ہے۔ اعتکاف ایک انسان کو بحیثیت فرد گمشدگی سے نکالنے کے لیے بہت اچھی فرصت ہے۔ پوری امت کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے الہی کیمپ ہے حج ایک بہترین فرصت ہے۔ ایک امت کیسے گمشدگی سے باہر آتی ہے اس کے لیے حج ہے۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو ہمیں رکھا گیا۔ یہ تقریباً اسلامک ہاسپٹلائزیشن ہے، یعنی کہ جب ایک مریض اتنا ہو جاتا ہے جس کا گزارا کلینک سے نہیں ہوتا، اس کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تمہیں کہیں جمع کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اس زندگی سے کاٹ کے آب و ہوا اپنی طرح تبدیل کرو اور ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ تم اپنے آپ کو تلاش کر سکو۔ جس میں سے میں کہوں گا کہ اعتکاف ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، الہی کارگاہ، اور بڑا کیمپ ہمارے پاس حج ہے۔ الہی کارگاہ اجتماعی پوری سوسائٹیز کے اوپر عالمی
عالمی طور پہ مسلمانوں کو گمشدگی سے نکالنے کے لیے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے حج خود گمشدہ افراد کے ہاتھ میں ہے، مزید گمشدہ کرتا ہے وہ حج فی الحال، یعنی کہ اس کو دوسرے لوگوں کو تقویت ہوتی ہے۔ مثلا چائنا کی 2 سال سے بیٹھی ہوئی کمپنیاں جو اپنے آپ کو گم کر چکی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں مقام پیدا کر لیتی ہیں اس حج کے ذریعے سے، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں حج ہے وہ خود گمشدہ ہے، وہ ایسا اہتمام کرنے والے اہل حج کو گمشدگی سے نکالنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ بہت ہی کوئی شاذ و نادر ہمارے پاس کوئی موقع ہو کہ جو یہ کام کرے، کہ واقعاً جو شخص اس حالت کے اندر بھی حج کے ذریعے سے اپنے آپ کو گمشدگی سے نکال لے تو ہمارا بھی سلام ہو اس کے اوپر۔ لیکن بہرحال انسان ایک کوشش ایک صحیح کر سکتا ہے کہ حج کو کسی طریقے سے اسی ابراہیمی نہج کے اوپر لے کر جانا، اپنی سی کوشش۔ دوسرا اعتکاف ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی اور فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے۔ ایک مرتبہ درود